انڈیا اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی پاور کو بھول چکے ہیں؟ کیا سلطان محمود غزنوی کی پاور کو بھول چکے ہیں؟ مسلمانوں کی پاور تو اتنی تھی، مسلمان تو اتنی طاقت رکھتے ہیں، مسلمان تو اتنی ہمت رکھتے ہیں، مسلمان تو اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ جب سلطان محمود غزنوی، جب سلطان صلاح الدین ایوبی، جب سلطان محمد غوری، جب شہاب الدین غوری، جب سلطان محمد فاتح، جب ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کفار سنتے تھے، جب ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کفار کی عورتیں سنتی تھی، تو ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کی وجہ سے ان کفار کے عورتوں کے حمل گر جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کی ہمت اتنی تھی، مسلمانوں کا جذبہ اتنا تھا، جو رسول اللہ کے بارے میں نزیبا الفاظ بولنے والے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کی توہین کرنے والے ہیں۔ یہ امت مسلمہ، یہ 56-57 ملک اسلامی ممالک اس توہین رسالت والے ملک کو نیست و نابود کر کے سبق سمجھا دے کہ ہم رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے اتنا عشق کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی توہین بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کا فیصلہ کیا ہے، پہلے خلیفہ کا فیصلہ کیا ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقابلے میں اٹھا تھا، ذرا سوچیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کے مقابل اٹھے ہیں، انہوں نے میرے مصطفیٰ کے خلاف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ایسا صحابہ ذرا ایسے کرتے ہیں، ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا یہ مرتد ہو گئے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ پہلے جاتے ہیں ان سے مناظرہ کرتے ہیں، ان کو دلائل دیتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث سمجھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ آخر نبی تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صحابہ، سارے کے سارے صحابہ، تمام کے تمام اس لشکر کے مقابلے میں چلے جائیں اور ان تمام کے تمام لشکر کو جو میرے مصطفیٰ کے مقابل اٹھے ہیں، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی توہین کی ہے، کوئی گھر میں کوئی شخص بھی باقی نہ رہے، کوئی صحابی گھر میں باقی نہ رہے، تمام کے تمام جا کر ان پورے کے پورے لشکر کو واسطے جہنم کر کے رکھ دے۔ کیوں؟ یہ کوئی اور بات نہیں تھی، بلکہ یہ رسول اللہ کی عزت کی بات تھی، یہ اور بات نہیں تھی، یہ رسول اللہ کی ناموس رسالت کی بات تھی، یہ اور بات نہیں تھی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کی بات تھی۔ جب میرے مصطفیٰ کی شان کی بات آئے، جب میرے مصطفیٰ کے مقام کی بات آئے، تو وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، وہاں پر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز سے مقدم اپنے مصطفیٰ کی عزت کو رکھتے ہیں ہم۔ صدیق اکبر نے گھر کے اندر کسی کو نہیں رہنے دیا، یہ نہیں فرمایا کہ کچھ گھر کے اندر رہ جائے، نہیں، یہ رسول اللہ کی عزت کی بات ہے۔ یہ چند دن پہلے جو انڈیا کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گستاخی ہوئی ہے، جو انڈیا کے اندر میرے مصطفیٰ کی توہین ہوئی ہے، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ اعلان کر رہا ہے، اے لوگوں، زندگی کے اندر جب کبھی بھی تمہارے مصطفیٰ کی گستاخی ہو، زندگی کے اندر جب بھی ہمارے مصطفیٰ کی کوئی شخص بے ادبی کرے، تو گھر کے اندر کوئی نہ رہے، بلکہ پورے کے پورے لوگ جا کر اس کو نیست و نابود کر کے رکھ رہے ہیں۔ یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے۔ انڈیا اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی پاور کو بھول چکے ہیں؟ کیا سلطان محمود غزنوی کی پاور کو بھول چکے ہیں؟ مسلمانوں کی پاور تو اتنی تھی، مسلمان تو اتنی طاقت رکھتے ہیں، مسلمان تو اتنی ہمت رکھتے ہیں، مسلمان تو اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ جب سلطان محمود غزنوی، جب سلطان صلاح الدین ایوبی، جب سلطان محمد غوری، جب شہاب الدین غوری، جب سلطان محمد فاتح، جب ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کفار سنتے تھے،
جب ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کفار کی عورتیں سنتی تھی تو ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کی وجہ سے ان کفار کی عورتوں کے حمل گر جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کی ہمت اتنی تھی، مسلمانوں کا جذبہ اتنا تھا، جو رسول اللہ کے بارے میں نزیبا الفاظ بولنے والے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کی توہین کرنے والے ہیں۔ یہ امت مسلمہ، یہ 56-57 ملک اسلامی ممالک اس توہین رسالت والے ملک کو نیست و نابود کر کے سبق سمجھا دے کہ ہم رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے اتنا عشق کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی توہین بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اب روڈوں پہ احتجاج ختم کیے جائیں، اب روڈوں پہ یہ نعرے بارے یہ ختم کیے جائیں، یہ نعروں کا مقام نہیں ہے، بلکہ اب سیدھا جہاد کی بات آئے گی، اب سیدھا جہاد کا اعلان کیا جائے۔ جنہوں نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں نزیب الفاظ بولے ہیں، اب ان کے خلاف اب جہاد، ان کے خلاف اب روڈ کو جام کرنا کام نہیں آئے گا، احتجاج کرنا کام نہیں آئے گا، بلکہ ان کو یہ سبق سمجھانا پڑے گا، ان کے خلاف سیدھا جہاد کا اعلان کر کے، ان کے خلاف سیدھا جنگ کا اعلان کر کے امت مسلمہ اکٹھی ہو کر ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مسلمان اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں